اب ہم بڑھتے ہیں آیت نمبر 24 کی طرف، 24۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ مزید تذکرہ کریں گے ان عورتوں میں سے ایک عورت کا جس سے نکاح کرنا حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں والمحصنات من النساء، اور یعنی کہ وہ پیچھے تذکرہ آ رہا ہے نا، وہ یہ عورت بھی حرام، یہ بھی حرام، یہ بھی حرام، فرمایا والمحصنات، اور خامند والی عورتیں، والمحصنات من النساء، خامند والی عورتیں۔ ویسے اس کا ترجمہ یہ بھی کیا جاتا ہے کہ شادی شدہ عورتیں، لیکن شادی شدہ عورتیں کہنے میں یہ پھر آئے گا کہ وہ عورت بھی آ جائے گی جس کا خاوند فوت ہو چکا ہے، شادی شدہ تھی نا کسی زمانے میں، تو خاوند فوت ہو چکا ہے تو کیا آپ اس سے شادی نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ مراد وہ ہے کہ وہ عورت جو شادی شدہ ہے اس کا خاوند موجود ہے، تو اس سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور یہاں سے یہ بھی مسئلہ اخذ ہوا کہ کسی کی بیوی کو خراب کرنا، اسے پیغامات بھیجنا کہ تم طلاق لے لو، میں تم سے شادی کر لوں گا، یہ جائز نہیں ہے۔ وہ کسی کے عقد میں ہے، کسی کے نکاح میں ہے۔ تو فرمایا والمحصنات من النساء، اور خامند والی عورتیں۔ یہ لفظ المحصنات جو ہے اس کا لفظی معنی ہوتا ہے محفوظ۔ کیا؟ محفوظ۔ اچھا، مراد اس سے کیا ہوگا؟ اس سے مراد کئی معنی ہوتے ہیں۔ اس سے مراد شادی شدہ عورتیں بھی ہوتی ہیں، اس سے مراد پاک دامن عورتیں بھی ہوتی ہیں، اور اس سے مراد آزاد عورتیں بھی ہوتی ہیں۔ آزاد یعنی کہ لونڈیاں نہیں، یعنی کبھی یہ لفظ آتا ہے اس معنی میں کہ آزاد عورتیں یعنی کہ لونڈیاں نہیں، کبھی یہ لفظ آتا ہے اس معنی میں کہ پاک دامن عورتیں ان کے بدکار نہیں، کبھی لفظ اس معنی میں آتا ہے کہ خامند والی عورتیں، شادی شدہ عورتیں یعنی کہ وہ عورتیں نہیں کہ جن کے خامند نہ ہوں۔ اور یہاں پہ ایک اور بھی تنبیہ کرنا چاہوں گا اور آپ کی توجہ چاہوں گا۔ والمحصنات من النساء، یہاں سے 5واں سپارہ شروع ہو رہا ہے، ایسے ہی ہے، یعنی کہ جن لوگوں کے پاس قرآن کریم کا وہ نسخہ ہے جو استعمال ہوتا ہے انڈیا میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، افغانستان میں، تو یہاں پہ 5واں سپارہ شروع ہو رہا ہے۔ اب ہمارے وہ قاری حضرات جو تراویح پڑھاتے ہیں وہ 4 سپارے ختم کرنے کے بعد 5ویں سپارے کا آغاز اگلے دن کرتے ہیں، اور یہ بالکل غیر مناسب ہے، کیونکہ گفتگو تو مکمل نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کون کون سی عورتیں حرام ہیں، کن کن سے شادی ناجائز ہے۔ تو آپ نے ان اللہ کان غفور رحیم آیت نمبر 23 تک پڑھا اور رکوع کیا اور تراویح ختم ہو گئی، اگلے دن آپ پڑھ رہے ہیں والمحصنات من النساء، اور خامند والی عورتیں بھی کیا ہوا ان کو؟ جی وہ کل گزر چکا ہے۔ تو یہ انداز مناسب نہیں ہے۔ آپ یا تو حرمت علیکم امہاتکم، ان کے آیت نمبر 23 کے آغاز سے پہلے رک جائیں، اور یا پھر اگلی آیت بھی پڑھ لیں۔ تو فرمایا والمحصنات من النساء، اور خامند والی عورتیں یعنی کہ ان سے بھی نکاح حرام ہے، الا ما ملکت ایمانکم، سوائے ان لونڈیوں کے جن کے مالک بن چکے ہوں تمہارے دائیں ہاتھ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ خامند والی عورتیں یعنی کہ جن کے خامند موجود ہیں، حیات ہیں، اور نکاح بھی ان کا موجود ہے، ختم نہیں ہوا، تو ان سے شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن لونڈیوں سے ایسا کرنے کی اجازت ہے۔ یہ مسئلہ تھوڑا سا آپ کو سمجھنا پڑے گا، بلکہ میں یہاں پہ حدیث بتاؤں گا پھر آپ صحیح سمجھ سکیں گے انشاءاللہ۔ حدیث کو روایت کرنے والے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام حنین کی طرف گئے تو آپ نے پھر لوگوں کو اوتاس میں بھی بھیجا۔ اوتاس میں بھی لڑائی ہوئی، اوتاس جگہ کا نام۔ تو اوتاس میں لڑائی ہوئی تو مسلمانوں کو فتح ملی، اور کئی عورتیں بھی ہاتھ میں آئیں۔ یہ عورتیں مال غنیمت کے طور پہ مسلمانوں میں تقسیم کی گئی، کیونکہ لونڈیاں بن چکی ہیں اب،
جنگ سے پہلے یہ آزاد تھیں، کافروں کی بیویاں تھیں، اب وہ کیا بن چکی؟ لونڈیاں۔ لونڈی کا جو مالک ہے اس کے لیے جائز ہوتا ہے کہ اپنی لونڈی سے میاں بیوی والا تعلق قائم کر سکے، لیکن صحابہ کرام نے اس میں تردد کیا کہ بھئی ان کے خاوند تو زندہ ہیں، موجود ہیں، تو کیسے ہم ان سے تعلق قائم کریں؟ تو بتایا گیا کہ اگرچہ ان کے خاوند زندہ ہیں لیکن وہ کافر ہیں اور مسلمان نہیں ہوئے، انہوں نے مسلمانوں سے جنگ لڑی ہے اور ان کی بیویاں قیدی بنی ہیں، اب لونڈیاں بن چکی ہیں، لونڈیاں بن کے تقسیم ہو چکی ہیں، تو اس لونڈی کا جو مالک ہے اس کے لیے جائز ہے کہ اس سے تعلق قائم کرے، لیکن کب تعلق قائم کرے گا؟ ایک حیض آ جانے کے بعد، اور اگر وہ لڑکی حمل کی حالت میں ہے تو حمل سے فارغ ہو جانے کے بعد، اس سے پہلے نہیں۔ تو آپ دیکھیں والمحصنات من النساء، اور خامن والی عورتیں بھی حرام ہیں، الا ما ملکت ایمانکم، سوائے ان لوڈیوں کے جن کے مالک بن چکے ہیں تمہارے دائیں ہاتھ۔ کتاب اللہ علیکم، اللہ کا لکھا ہوا ہے تم پہ، یا آپ کہہ سکتے ہیں اللہ کی طرف سے فرض کیا ہوا ہے تم پہ۔ کاتبہ لکھنا، فرض کرنا، یعنی کہ یہ جو احکام بیان ہوئے ہیں، جن عورتوں کے بارے میں بتایا گیا کہ ان سے شادی نہیں کر سکتے، یہ عورتیں جو ہیں تمہارے اوپر حرام ہیں، یہ اللہ نے فرض کر دیا ہے، اس حکم کی پابندی کرنی ہے، اس کا خیال رکھنا ہے۔ یہ کتاب اللہ، یہ منصوب کیوں ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے فعل پوشیدہ ہے، کتب کتاب اللہ علیکم، اس کے بعد فرمایا وَأُحِلَّ، اور حلال کر دی گئی ہیں، لکم تمہارے لیے، کیا حلال کر دی گئی ہیں؟ ما وراء ذالکم، جو ان کے علاوہ ہیں۔ کن کے علاوہ؟ جن کا پیچھے تذکرہ ہو چکا ہے۔ فرمایا تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں ما، وہ عورتیں، وراء ذالکم، جو ان عورتوں کے علاوہ ہیں، جن کا پیچھے تذکرہ ہو چکا ہے، ان کے علاوہ باقی عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں۔ بس یہ اتنا کہیں گے ہم یہاں پہ کہ اللہ نے کہا کہ ان عورتوں کے علاوہ باقی عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ حکم، اس کی تخصیص کی جائے گی ان احادیث کے ساتھ جن احادیث میں تذکرہ آیا ہے مزید ایسی عورتوں کا جن سے نکاح حرام ہے۔ اور اس کی میں پہلے وضاحت کر چکا ہوں، لڑکی کے اوپر آپ دوسری بیوی کے طور پہ اس کی خالہ کو نہیں لا سکتے، دوسری بیوی کے طور پہ اس کی پھپھو کو نہیں لا سکتے، دوسری بیوی کے طور پہ اس کی بھانجی کو نہیں لا سکتے، دوسری بیوی کے طور پہ اس کی بھتیجی کو نہیں لا سکتے۔ اور ایسے ہی متع کے طور پہ کسی لڑکی سے آپ نکاح کریں گے تو وہ نکاح حرام ہوگا، حلالہ کرنے کے طور پہ کسی لڑکی سے نکاح کریں گے تو وہ بھی کیا ہوگا؟ حرام ہوگا۔ وٹا سٹا کی شادی کریں گے تو وہ بھی نکاح کیا ہوگا؟ حرام ہوگا۔ کہ ہم تمہاری بہن کا رشتہ تب لیں گے جب تم ہماری بہن کا لوگے، یا تم اپنی بہن کا رشتہ دو گے تب ہم اپنی بہن کا تمہیں رشتہ دیں گے، اس انداز سے شادی کی جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأُحِلَّ لَكُمْ، اور تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں ما وراء ذالکم، جو ان کے علاوہ ہے، ان تبتغوا، کہ تبتغوا تم طلب کرو، کیا طلب کرو؟ دیگر عورتیں جو حلال عورتیں ہیں وہ، یہ کہ تم طلب کرو بِأَمْوَالِكُمْ، اپنے مالوں کے بدلے میں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حق مہر، کہ تم طلب کرو بِأَمْوَالِكُمْ، اپنے مالوں کے بدلے میں، محسنین، اس حال میں کہ نکاح میں لانے والے ہو، کن کو؟ ان عورتوں کو، غیر مسافحین، بدکاری کرنے والے نہیں ہو، یعنی کہ نکاح کرتے ہوئے حق مہر ادا کر کے دیگر عورتوں میں سے کسی عورت کو اپنے گھر میں لانا وہ جائز ہے۔ ان تبتغوا، اس کو بدلے استعمال بھی بنایا جا سکتا ہے ما سے، اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے لِأَن تبتغوا۔ یہاں تک واضح علماء کرام کو سوال تو نہیں؟ چلیں آگے دیکھیں،
فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً. فا کا معنی کیا ہوگا؟ پس مستمتعتم بِهِ، جس کے ساتھ تم فائدہ اٹھانا چاہو، جس کے ساتھ تم فائدہ اٹھانا چاہو، منہن، ان میں سے، کن میں سے؟ ان عورتوں میں سے. کن عورتوں میں سے جو حلال ہیں؟ فرمایا ان میں سے جس کے ساتھ تم فائدہ اٹھانا چاہو. فآتوہن، پس تم دو، ہن، ان کو، اجورہن، ان کے حق مہر، فریضتاً، اس حال میں کہ مقرر ہوں، طے شدہ ہوں. ان الفاظ سے جو بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھے ہیں، رافضی لوگ یہ مسئلہ اخذ کرتے ہیں کہ نکاح متع جائز ہے، کیونکہ اللہ نے کہا فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ، اور متع کا معنی بھی فائدہ اٹھانا ہوتا ہے نا، لفظ متع اسی سے ہے نا. نکاح متع سمجھتے ہیں پہلے آپ؟ نکاح متع کا مطلب یہ ہے کہ کسی لڑکی سے نکاح کرنا، اور نکاح میں کیا ہوگا؟ 1 دن کے لیے نکاح، 2 دن کے لیے، 3 دن کے لیے، اور پیسے دینا اس کو. آپ کو میں 50,000 روپیہ دوں گا، میرے ساتھ نکاح کر لو 1 ہفتے کے لیے، 2 ہفتے کے لیے، عارضی نکاح جس کو کہتے ہیں، وقتی نکاح. اور یہ جب 50 دن پورے ہو جائیں گے، جب ہفتہ پورا ہو جائے گا جو طے ہوا تھا، تو خود ہی یہ نکاح ختم. تو یہ شروع اسلام میں حلال تھا، جائز تھا، کیونکہ اسلام آنے سے پہلے جائز چلا آ رہا تھا. اور اسلام آنے کے بعد بھی کئی مواقع پہ اس کو حلال کیا گیا، لیکن آخری زندگی میں آپ نے اعلان کر دیا کہ اب یہ قیامت تک حرام ہے. تو نکاح متع کیا ہے؟ حرام ہے. لیکن کئی لوگ اس کو حلال جانتے ہیں، رافضی حضرات میں سے، اور پھر وہ اس کے اوپر دلائل دیتے ہیں. ان دلائل میں سے ایک ہی آیت پیش کرتے ہیں جو بھی آپ کے سامنے پڑھی جا رہی ہے، جبکہ آپ دیکھ رہے ہیں اس جملے کا تعلق پچھلے جملے سے ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے لیے دیگر عورتیں حلال ہیں. لیکن کیسے حلال ہیں؟ کہ تم نے مال دینا ہے، حق مہر دینا ہے، اور محسنین، ان کو نکاح میں لانا ہے، بدکاری نہیں کرنی. نکاح سے مراد شرعی نکاح ہے، اور شرعی نکاح عارضی طور پہ نہیں ہوتا. فرمایا فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، پس تم جس سے فائدہ اٹھاؤ ان میں سے، تو ان کو دو، ان کے حق مہر، فریضتاً، اس حال میں کہ وہ مقرر ہوں. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، فِيمَا، اس چیز میں، تراضیتم، تم آپس میں راضی ہو جاؤ، بھی، جس پہ، من بعد الفریضہ، مقرر شدہ حق مہر کے بعد. اس جملے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب حق مہر آپ کا طے ہونا چاہیے، طے ہو جانے کے بعد میں کمی بیشی آپ دونوں مل کے کرنا چاہیں تو شریعت کو کوئی اعتراض نہیں ہے. بیوی کچھ حق مہر معاف کرنا چاہے، سارا معاف کرنا چاہے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن بغیر پریشر کے خامد پریشر نہ ڈالے. خامد مزید حق مہر دینا چاہے، مزید اضافہ کرنا چاہے، اس پہ بھی شریعت کو اعتراض نہیں ہے. اب یہ دیکھیں جملے کی ترجمہ پھر سن لیں. ولا جناح علیکم، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، فیما تراضیتم به، اس چیز میں جس پہ تم آپس میں راضی ہو جاؤ، من بعد الفریضہ، فرض کر لینے کے بعد، یعنی کہ مقرر کر لینے کے بعد. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، کان علیم حکیما، وہ علیم بھی ہے، حکیم بھی ہے. کمال علم والا ہے، کمال حکمت والا ہے. اللہ کو معلوم ہے کہ بندوں کو کون سا حکم دینا ہے، اور اللہ کے ہر حکم کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہے.